اللہ الرحمن الرحیم. ہم نے لاسٹ ویک یہ ٹاپک اسٹارٹ کیا تھا حروف مشبہ بالفعل. ٹھیک ہے, اس کا نام ہی یہی ہے کہ آپ مطلب یہ فعل کے مشابہ ہوتے ہیں, لیکن کیسے ہوتے ہیں یہ ابھی بہت ڈیٹیل والی بات ہے, بس اس کا نام یاد رکھ لیں کہ یہ حروف مشبہ کہلاتے ہیں. ٹھیک ہے, تو یہ ہم نے دیکھا تھا عربی زبان میں 6 حروف ایسے ہیں جو جملہ اسمیہ پہ داخل ہوتے ہیں. ٹھیک ہے, ہم کیونکہ جملہ اسمیہ پڑھ رہے ہیں تو اس کے مبتدا کو نصب دیتے ہیں. انا کے بارے میں ہم بہت زیادہ ڈیٹیل سے پڑھ چکے تھے کہ انا جو ہے جملے میں تاکید پیدا کرتا ہے اور یہ بھی اپنے مبتدا کو نصب دیتا ہے. نارملی مبتدا کس حالت میں ہوتا ہے؟ مرفوع ہوتا ہے نا. ٹھیک ہے, نارملی جو ہے مبتدا جو جملہ سادہ جملہ اسمیہ ہوتا ہے اس میں مبتدا جو ہوتا ہے وہ مرفوع ہوتا ہے. صحیح, لیکن جیسے ہی ان میں سے کوئی 6 حروف میں سے کوئی ایک حرف بھی آ کے اس کے ساتھ اٹیچ ہوگا مبتدا کے ساتھ تو وہ اس کو مرفوع سے منصوب یعنی کہ نصب فارم دے دے گا اس کو. ٹھیک ہے, جبکہ خبر اس کی اپنی اصلی حالت میں رہتی ہے. خبر کی کیا حالت ہوتی ہے؟ خبر سیم کرتے ہیں, خبر بھی مرفوع ہی ہوتی ہے. ٹھیک ہے, مبتدا بھی مرفوع ہوتا ہے, خبر بھی مرفوع ہوتی ہے, لیکن مبتدا جو ہے معرفہ ہوتا ہے اور خبر عموماً نکرہ ہوتی ہے. ٹھیک ہے, یہ ہم نے پڑھا تھا. اس کی جو ہے معرفہ نکرہ وہ چینج نہیں کر رہا, وہ صرف اس کی حالت چینج کر رہا ہے, یعنی کہ مبتدا کو نصب دے رہا ہے اور خبر پہ کوئی چینج نہیں آ رہا. ٹھیک ہے, اور انہیں حروف مشبہ بالفعل یا انا و اخواتھا بھی کہا جاتا ہے, یعنی انا اور اس کی بہنیں. ٹھیک ہے, ایک حرف انا کے بارے میں ہم پڑھ چکے تھے. اچھا, پھر ہم نے یہ کہا تھا کہ کیونکہ ہم نے سادہ جملہ اسمیہ کے حساب سے یہ یاد رکھا ہوا ہے کہ مبتدا مرفوع ہوتا ہے, مبتدا مرفوع ہوتا ہے, تاکہ ہم کنفیوز نہ ہو, تو ہم نے کیا کیا کہ یہ جو 6 حروف ہیں اس کے بعد جب مبتدا آئے گا تو ہم نے اس کو اسم کا نام دے دیا کہ ان حروف کا اسم, یعنی کہ انا کا اسم, لعل کا اسم, تاکہ ہم سادہ جملہ اسمیہ اور اس والے جملہ اسمیہ میں کنفیوز نہ ہو کہ بھئی مبتدا تو مرفوع ہوتا ہے, وہ سادہ جملہ اسمیہ میں مبتدا مرفوع ہوتا ہے. لیکن جیسے ہی ہم جب یہ 6 حروف آ جائیں گے تو اس کے بعد ہم مبتدا کا نام صرف چینج کیا ہے, کچھ بھی نہیں ہوا, کہ آپ اس کو مبتدا بھی کہہ سکتے ہیں لیکن آپ اس کو اس حرف کا اسم بھی کہہ سکتے ہیں اور اس حرف کی خبر بھی کہہ سکتے ہیں. ٹھیک ہے, تو یہ ہم نے دیکھ لیے تھے 6 حروف کون سے تھے. انا, ٹھیک ہے, تاکید کے لیے, انا بھی تاکید کے لیے, لیکن اس کے ترجمے میں یہ کہ کا اضافہ کرنا بہت ضروری ہے. اب جیسے آپ لوگوں کا ابھی جز 13 چل رہا تھا نا, ہے ابھی آپ سب لوگوں کے پاس جو بھی کلاس لے رہے تھے؟ آخری آیت جو تھی نا اس میں انا آیا ہے نا, انا لہم, کیا تھا پوری آیت پڑھے جو بھی آخری نفس والی آیت پڑھ رہے تھے آپ لوگ. انا لہم, کوئی ایک پڑھ دے. ان لهم ما في الارض جميعا جی جی جی, انا کا ترجمہ نیچے کیا ہوا ہے؟ میں نے دوسرا قرآن کھولا. اچھا, آپ لوگوں کا جز نہیں کھلا ہوا. انا کا ترجمہ میں یہ دیکھ رہی تھی, یہ کے لکھا ہوا ہے, تفسیر والا قرآن کھولا, میں نوٹس بنانا ہے. اچھا, آپ لوگ کے اپنے جز جو ہوتے ہیں وہ لے کے بیٹھتے ہیں نا آپ لوگ کلاس میں؟ جی, اس پر ٹرانسلیشن دی ہوئی ہے, لہو لو کاش انا کے ہوتا. ٹھیک ہے, کے دیا ہوا ہے نا, بے شک نہیں دیا ہوا. نہیں, ٹھیک ہے نا, تو یہی میں آپ کو بتانا چاہ رہی ہوں. یہاں ہم نے انا کا ترجمہ کیا گیا تھا بے شک یہ کے, اس میں نا یہ کے لگانا بہت ضروری ہے انا اور انا میں ڈفرینشیٹ کرنے کے لیے ترجمے میں. ٹھیک ہے, تو یہ میں آپ کو بتانا چاہ رہی تھی. ابھی آپ لوگوں کی وہ آیت گزر گئی سبحان اللہ میرے سامنے سے, تو میں نے دیکھ لیا اس کے اندر. لیکن سم ٹائم آپ کو انا کا ترجمہ بے شک بھی ملے گا, لیکن اس کے ترجمے میں بھلے آپ بے شک لکھیں لیکن یہ کے لگانا ضروری ہے. یہاں پر کے ہوتا ہے. جی بالکل ہوتا ہے اس کے اندر. ٹھیک ہے, صحیح ہے. تو یہ آپ دیکھ لیجئے, انا کا ترجمہ تاکید کے لیے بے شک یقیناً, اور انا کا بے شک یہ کہ, کا انا گویا کہ, ٹھیک ہے, تشبیہ کے لیے کہ جیسے کسی چیز کو کسی کے ساتھ تشبیہ دی جا رہی ہے, سملر کہا جا رہا ہے اس کو کہ یہ اس کے مانند لگتا ہے. جیسے اللہ تعالیٰ نے اکثر قرآن میں مثالیں دی نا, کمثلی, مثال اس کھیتی کی جیسے کہ, تو کمثلی کر کے اس طرح سے بھی دیا جاتا, مانند اس کے, تو اس طرح سے کأن بھی گویا کے تشبیہ کے لیے آتا ہے. ٹھیک ہے, اچھا, لعل جو ہے شاید, امید کے لیے. اچھا, اس میں ایک اور چیز بھی میں آگے ابھی آپ کو بتا دیتی ہوں, لیتا کاش یا حسرت کے لیے, اور لاکنہ لیکن کے لیے. پہلی بات کی نفی ہوتی ہے اس کے اندر. ٹھیک ہے, یہ تو پرانے ہی لیسن ہے, میں جسٹ ریوائز کرا رہی ہوں. انا عموماً جملے کے شروع میں آتا ہے, جبکہ انا جملے کے درمیان میں آتا ہے. یہ عموماً کی بات ہے, لیکن ایسا ضروری نہیں ہے کہ ہر دفعہ ہی ہو.
اچھا یہ اہم بات ہے کہ انا کے ساتھ لام تاکید بھی استعمال نہیں ہوتا. انا کی خبر پہ ہم نے لام کا اضافہ کیا تھا نا, انکم لسارقون والی آیت یاد ہے, انکم لسارقون البتہ تم لوگ چور ہو, یہ والی آیت یاد ہے نا. تو اس میں سارقون جو تھی وہ خبر تھی, تو اس پہ لام کا اضافہ کیا تھا تاکید کے لیے نا. لیکن انا کی جو خبر ہوتی ہے اس کے اوپر لام کا تاکید کا اضافہ نہیں ہوتا. صحیح ہے, یہ دونوں میں فرق ہے. لیکن انا میں ہمیشہ ہوتا ہے. ہمیشہ نہیں ہوتا, کر سکتے نہیں بھی کر سکتے, لیکن انا میں نہیں کر سکتے. ٹھیک ہے. لاکنہ عام طور پر دو جملوں کے درمیان میں آتا ہے. لعل امید اور توقع کے معنی میں آتا ہے, اور اندیشے کے لیے بھی آتا ہے. یہ بہت اہم بات ہے. لعل جو ہے شاید کے یا امید ہے, جیسے ایک ہوپ جس میں ہو اس میں بھی آتا ہے, اور ایک کوئی اندیشہ ہو آپ کو اس میں کے لیے بھی لعل آتا ہے. جیسے ابھی آپ لوگ آگے پڑھیں گے اور پڑھتے ہوں گے جمعے والے دن جب ہم سورہ الکہف کی تلاوت کرتے ہیں, لعلک باخیون کر کے آتا ہے رسول اللہ علیہ وسلم کے لیے کہ شاید کہ آپ اپنے آپ کو ہلاک کرنے والے ہیں. تو اس میں اندیشہ ہے, ٹھیک ہے, امید نہیں ہے کہ امید ہے کہ آپ اپنے آپ کو ہلاک کرنے والے ہیں اگر یہ اس کلام پر ایمان نہ لائیں تو اس میں لعلک آیا ہے نا, تو وہ اندیشے کے لیے آیا ہے. ٹھیک ہے, شاید کہ آپ اپنے آپ کو ہلاک کرنے والے ہیں. صحیح ہے. تو یہ دونوں چیزوں کے لیے آتا ہے ڈیپینڈنگ آن دا کانٹیکسٹ کے آیت میں امید کا کوئی ذکر ہوا ہے, کوئی ایسی بات ہے جس میں آگے کوئی امید ہو یا پھر کوئی اندیشہ ہے. ٹھیک ہے, تو اس کو پھر ترجمہ اسی کے حساب سے. یہ جو قرآن میں بھی بہت جگہ آیا ہوا ہے لعلکم تفلحون یا لعلکم تعقلون, یہ بھی وہی چیز ہے نا. جی بالکل, امید ہے کہ تم لوگ ایمان لے آؤ گے, یا شاید کہ تم ایمان لے آؤ. اگر یہ ساری چیزیں تمہارے سامنے آئے تو شاید کہ تم ایمان لے آؤ. ضمیر بات آئے گا زیادہ تر. جی جی بالکل. اچھا, اور یہ سارے جو ہیں میں نے آپ کو یہ بھی بتا دیا تھا, یہ سارے ضمائر کے ساتھ بھی استعمال ہوتے ہیں. اس کا کوئی ریزن مجھے ایک الفاظ میں بتا دے کہ یہ ضمائر اس کے ساتھ کون سی یوز ہوتی ہیں اور کیوں یوز ہوتی ہیں. ایک کوئی جی رفع حالت کی وجہ سے اس کے لیے ہم اٹیچ ضمائر استعمال کرتے ہیں. رفع حالت کی وجہ سے منصوب ضمائر منصوب ضمائر استعمال کرتے ہیں. ہاں, کیونکہ وہ کنورٹ کر دیتے اچھا ہیں. فاطمہ جی آپ بتائیے, اس کو ایکسپلین کریں. کیونکہ کنورٹ کر دیتے ہیں اس کو حالت نصب میں لے جاتے ہیں. بالکل. دیکھیں اگر کوئی ہمارا مبتدا جو ہے, ہمارا مبتدا ہم نے پڑھا تھا نا کہ مبتدا ہماری جو ہے ضمائر بھی ہو سکتی ہے نا, ہوا والی جو ڈی اٹیچ ہوتی ہیں, ہوا ہما ہم ہیا ہما ہننا انتا انتم انتم والی ڈی اٹیچ ضمائر ہے نا, یہ مبتدا بن سکتی ہے نا. ٹھیک ہے, یہ ہوا صالحون بنایا تھا نا کہ وہ نیک ہے, یاد ہے. تو ہوا جو ہے مرفوع ضمائر ہے, ڈی اٹیچ ضمائر ہے, یہ مبتدا بن سکتی ہے سادہ جملے میں. سادہ جملے کی بات کر رہی ہوں, ٹھیک ہے, نہ انا لگا ہے نہ کچھ آگے پیچھے کچھ نہیں لگا ہوا. لیکن جیسے ہی یہ حروف آ کے اس کے ساتھ اٹیچ ہوتے ہیں تو یہ ڈیمانڈ کرتے ہیں کہ ہمیں Recording in progress. تو یہ ڈیمانڈ کرتے ہیں کہ ہمیں جو ہے اب اسم مرفوع نہیں چاہیے, اب ہمیں اسم منصوب ہونا چاہیے ہمارے ساتھ. ٹھیک ہے, تو وہ والی جو ضمائر ہم نے پڑھی ہیں, ہوا ہما ہم ہیا ہما اور انتا انتما والی, یہ تو مرفوع ضمائر ہیں. تو یہ تو اس کی ڈیمانڈ ہی نہیں ہے, تو کہتا ہے کہ نہیں مجھے تو منصوب ضمائر چاہیے یا منصوب اسم چاہیے. تو ہم منصوب والی ضمائر لے کر آتے ہیں. ٹھیک ہے, یہ بات ہیرا اب کلیئر ہے آپ کو؟ جی وہ بولنے میں غلطی ہو گئی ہے, لیکن کانسیپٹ بالکل الحمدللہ کلیئر ہے. صحیح ہے نا. تو اب جو ہے, اب جیسے میں بولوں کہ ہوا صالحون وہ نیک ہے, لیکن میں اس سے پیچھے انا لگا دوں کہ بے شک وہ نیک ہے, تو پھر انا ہوا صالحون تو نہیں بنے گا نا, انا ہوا نہیں بنے گا نا. اس ہوا کے ریپلیسمنٹ پہ وہی ضمیر لے کر آئیں گے جو ہمارے پاس منصوب ضمائر کا ٹیبل ہے. ٹھیک ہے, ہم کیا بولیں گے, انہ صالحون, صحیح ہے نا, بے شک وہ نیک ہے. اب میں بولوں کہ شاید کہ وہ نیک ہے, اب اس کے ساتھ ضمیر لگائیں, اور یہ اب شاید کے لیے حرف کون سا لگے گا اس میں سے؟ لعل لگے گا نا. اور وہ ہوا کی جگہ ضمیر کون سی لگے گی؟ کہا جائے گا لعلہ. ٹھیک ہے نا, لعلہ صالحون, شاید کہ وہ نیک ہے یا امید ہے کہ وہ نیک ہے, کچھ بھی ہو سکتا ہے. ابھی فی الحال ترجمہ آگے پیچھے کا کانٹیکسٹ دیکھ کے کرتے ہیں. ٹھیک ہے, یہ بات سمجھ آ گئی؟ ضمائر کیوں استعمال کرتے ہیں؟ کیونکہ یہ ڈیمانڈ کرتا ہے کہ اگر کوئی اسم میرے بعد آئے گا اور اگر وہ کوئی ضمیر ہوگی تو وہ منصوب ہونی چاہیے. تو منصوب ضمائر کا ٹیبل یوز کیا جاتا ہے پھر. صحیح, جیسے ہم نے یہ دیکھی تھی کأنہم, یہ ہم کی ضمیر جو ہے یہاں پر, حالانکہ یہ ہم جو ہے مرفوع بھی یہی ہوتی ہے, منصوب بھی یہی ہوتی ہے. کیسے پہچانیں گے کہ یہ مرفوع نہیں ہے منصوب ہے؟
کیونکہ انا کی وجہ سے نمبر پہچان. 1 کا انا کی وجہ سے، نمبر 2 کہ یہ اٹیچ ہو کر آتی ہے. ٹھیک ہے، ٹھیک ہے. کانہم الگ ایسے نہیں لکھا ہوگا، کانہم ایسے ہی لکھا ہوگا. صحیح ہے، تو یہ اٹیچ ہو کر آتی ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ کانا یہ سارے جو حروف مشبہ ہے اس کے بعد لازمی جو ہے نصب والے ہیں. نصب ہوتا ہے. ٹھیک ہے، تو اس سے پہچان لیں گے ہم. صحیح ہے. اچھا، ولیکن آ گیا تو دیکھیے منافقون سے منافقین ہو گیا. صحیح ہے، منصوب ہو گیا نا یہ اینا ساؤنڈ. جی. اور اچھا یا تو اگر اس کا ہٹا دیں تو لیتا ہے یہ بیسیکلی لیتا. اچھا، اب میں نے آپ کو بتایا تھا کہ یہ جو یا کی جو ضمیر ہوتی ہے نا یہ فلکچویٹ ہوتی ہے. کبھی صرف یا سکون کے ساتھ آتی ہے، کبھی نون لے کر آتی ہے اپنے ساتھ. تو یہ جو لیتا ہوتا ہے نا اس کے ساتھ جب یہ نی کی ضمیر یعنی کہ میں والی جو ضمیر لگتی ہے نا وہ نون اور یا کے ساتھ لگتی ہے. لیتا یا سکون والی نہیں ملے گی آپ کو کبھی بھی. لیتا کے ساتھ اگر واحد متکلم کی یعنی کہ میں والی ضمیر جب ملے گی تو وہ نی کے ساتھ ملے گی. صحیح ہے، تو یہ پوائنٹ بھی آپ کہیں لکھ لیجئے. یہ مجھے ایک ایڈ کرنا تھا لیکن وہ مجھے ٹائم نہیں مل سکا. آپ یہ لکھیے پوائنٹ کہ لیتا کے ساتھ جب یا متکلم کی ضمیر لگے گی نا لیتا کے ساتھ تو وہ نی والی لگے گی. صحیح ہے، نون اور یا کے ساتھ. صحیح ہے، یہ پوائنٹ لکھ لیجئے اپنے پاس. اچھا، اور یہ ہو گیا ولیکن اکثر یہ بھی یا لگنا پھر ضروری ہے تبھی نہیں آئے گا ساتھ. جی بالکل، یا تو ہے ہی یا متکلم نا لیکن وہ نون کے ساتھ آئے گا یا وداؤٹ نون آئے گا اس کی کنڈیشنز ہوتی ہیں. صحیح ہے، تو وہ لیتا کے کیس میں یہ نون کے ساتھ آئے گا. اس کو نون وقایا بولتے ہیں لیکن ابھی خیر چھوڑ دیں، سب بہت مکس ہو جائے گا نا. لیکن قرآن میں جہاں بھی اس طرح سے آیا ہے نا ہمیشہ یا لیتنی ہی آتا ہے. مطلب جو مجھے سننے میں تھا یقول یا لیتنی قدر ٹھیک ہے نا. تو وہ پھر جب نی کے یعنی کہ میں کی بات ہوگی تو پھر یہ نون زیر نی کے ساتھ ہی لگے گی. صرف میں کی بات ہوگی کیونکہ جو میں نے سورہ یاسین کی آیت نمبر 26 لی ہے اس میں یا لیتا آیا ہے تو یا لیتا بھی آتا ہے. ہاں بالکل آتا ہوگا لیکن اس کے آگے کوئی اسم منصوب نظر آ رہا ہے؟ پڑھے پورے آیت. یا لیتا قومی یا لمون. ٹھیک ہے، تو قومی جو ہے وہ اچھا قومی میں جو ہے وہ اچھا اس میں بھی جو ہے نا انہوں نے میری قوم والا ترجمہ کیا ہوگا نا. میری قوم. ٹھیک ہے، قومی میری قوم. سمجھ میرا ایک کوشچن ہے، جب یہ سارے حروف ہیں یہ صرف اسمیہ جملوں میں آتے ہیں؟ جی جی بالکل. آپ کو شروع میں پہلا پوائنٹ یہی ہے نا کہ یہ 6 حروف ایسے ہیں جو جملہ اسمیہ پہ داخل ہوتے ہیں اور اس کے مبتدا کو منصوب کر دیتے ہیں. مطلب یہ فیلیا میں ہوں گے ہی نہیں یہ والے؟ نہیں، یہ اس کی یہ والی فارم فیلیا میں نہیں آتی. میں نے آپ کو یہ ایک بات بتائی تھی نا کہ یہ جو شد والے ہیں نا کا انا جی اور لاکننا اور کانا بھی کافی جگہ تھا. سوری جیسے شد کے بغیر بھی یہ والے آتے ہیں نا. جی جی، میں نے اسی لیے آپ کو یہ اسپیسیفکلی لاسٹ کلاس میں بولا تھا کہ شد والے لیٹرز کو ڈھونڈیے گا، بغیر شد والے جو اس میں نون لائٹ ہو جاتا ہے وہ مت ڈھونڈیے گا کیونکہ اس کے رولز الگ ہیں بالکل. صحیح ہے، تو یہ جو جیسے لاکننا ہے نا یہ لاکن بھی آتا ہے. جی بہت جگہ ہوئی. ٹھیک ہے نا، اور انا کی جگہ پہ ان بھی آتا ہے، انا کی جگہ پہ ان بھی آتا ہے. جی وہ ان سب کی لائٹر فارم ہے. ہم کہتے ہیں کہ وہ ان سب کی لائٹر فارم ہے لیکن ان کے رولز بالکل ناٹ بالکل ڈفرینٹ لیکن اس سے ڈفرینٹ ہے. صحیح ہے، تو وہ ابھی ہم اس میں نہیں جا رہے ابھی فی الحال کیونکہ ہم جملہ اسمیہ پڑھ رہے ہیں. وہ جب لائٹر ہو جاتے ہیں، ایک چھوٹی سی بات بتاتی ہوں، وہ جب لائٹر ہو جاتے ہیں ان کا شد گر جاتا ہے تو وہ پھر جملہ فیلیا پہ بھی آ جاتے ہیں. اس لیے میں کہہ رہی ہوں کہ ابھی اس کو چھوڑ دیں. صرف یہ جو ہیوی والی فارمز ہیں نا جس کے اوپر شد لگا ہوا ہے یہ ہے بیسیکلی حروف مشبہ بالفعل. اور اس کا جو اثر ہوتا ہے وہ ہوتا ہے کہ اپنے مبتدا کو منصوب کرتا ہے. صحیح ہے. اچھا سسٹر ایک چھوٹا سا کوشچن اسی کے حوالے سے جس طرح ولیکن ہے فار ایگزامپل میں نے ایک ایگزامپل ڈھونڈی تھی میرے سامنے میری ایگزامپلز ہیں اس میں نے ڈھونڈی تھی سورہ قیامہ کی 32 آیا ولیکن کذب وتولی. اب اس کا مطلب ہے وہ نہیں ہے حروف مشبہ کیونکہ وہ شدہ کے ساتھ نہیں ہے. جی بالکل نہیں ہے وہ، اور کذبہ فعل آ گیا پھر. ٹھیک ہے، مبتدا نہیں ہے وہ. صحیح ہے نا، اسم نہیں ہے، یہ نہیں تھا یاد کذبہ فعل ہے. صحیح ہے، سمجھ آ رہا ہے یہ بات؟ جی وہ میں ابھی اسی لیے نہیں پڑھا رہی آپ کو، اس کی لائٹر فارم ابھی ہم نہیں پڑھ رہے کیونکہ وہ پھر فعل پہ بھی آ جاتے ہیں. ہاں نہیں مجھے ذہن میں نہیں آئی کہ اس شدہ کو نوٹ کرنا ہے. شدہ کو نوٹ کرنا ہے. جو بھی نون ثقیلہ انہیں نون ثقیلہ کہتے ہیں جس کے اوپر شد لگا ہوا ہوتا ہے کا انا 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 اور لکننا، یہ 4 جو ہیں یہ شد والے ہیں نا. ٹھیک ہے،
تو یہ جب شد والے ہیں ان کی لائٹر فارم بھی آتی ہے، لیکن ابھی ہم وہ ڈسکس نہیں کر رہے، اس کے رول تھوڑے ان سے ڈفرنٹ ہیں. صحیح ہے. اچھا جی، جو جھٹلایا ہے یہ فعل ہے اور جو جھٹلانا جائے گا وہ اسم ہوگا. اب اس کو چھوڑ دیں فاطمہ. میں ایکچولی پتہ نہیں، میرا دماغ وہاں جاتا ہے بار بار، مجھے بہت مشکل ہو رہی ہے اس وجہ سے. نہیں ابھی فیل پڑا نہیں ہے نا، وہ مصدر ہو جاتا ہے پھر. وہ نا جھٹلانا جو ہوتا ہے وہ مصدر ہوتا ہے. اب مصدر آپ پوچھیں گی پھر مصدر کیا ہوتا ہے؟ نہیں، وہ میں اس وجہ سے میں بہت کنفیوز چل رہی ہوں، کیونکہ مجھے لگتا ہے پتہ نہیں جو میں کہہ رہی ہوں وہ ٹھیک ہے یا نہیں جتنا میں نے آپ کو پڑھایا ہے ان میں سے صرف جو اب تک ہم پڑھ چکے ہیں جملہ اسمیہ ہم پڑھ چکے ہیں وہ ڈھونڈا کریں. پھر کہیں آپ کو فیل نظر آ جائے کوئی ایسی سب چیز سے آ جائے. خاص بات یہ ہے نا کہ آپ اس میں سب سے پہلے کاننا کے بعد الف لام دیکھ لیں یا پھر دو تنوین والا، تو آسانی رہتی ہے. میں نے ایسے ہی ڈھونڈے تو مجھے آرام سے مل گئے تھے کہ میں نے کہ الف لام ہے اس کے بعد تو ڈیفینیٹلی وہ اسم ہوگا، یا دو تنوین ہے تو وہ اسم ہوتا ہے نا، یہ ہماری اسم کی پہچان ہے، تو اس سے مل گئے تھے. یا پھر وہ ہوگا کہ جو ہے جیسے یہ ہے نا وَلَكِنَّ أَكْثَرَ، ٹھیک ہے، یہ مرکب بھی تو ہو سکتا ہے نا اس کے بعد. تو مرکب میں یہ ہوگا کہ یہ نصب ہے نا، اکثرا اکثرو بھی ہو سکتا تھا تو یہ، لیکن لاکنہ نے اس کو اکثرا کر دیا. یہ مرکب اضافی ہے، اس نے اس کو اکثرا نصب دی ہے. ٹھیک ہے، کہیں کوئی مرکب بھی آ سکتا ہے، کہیں کوئی ضمیر بھی آ سکتی ہے ان کے بعد. جی وہ ماشاءاللہ اتنی چیزیں دیکھنی ہیں کہ وہ جی ایگزیکٹلی. تو وہ ابھی صرف فوکس ان چیزوں پہ کریں. اگر آپ کو وہ لگتا ہے جملہ کی یہ مشکل ہو رہی ہے، اس کے انالیسس چھوڑ دیں، سادہ جملہ نکالیں کوئی، ٹھیک ہے، جس میں آپ کو آسانی سے آپ کر سکیں. صحیح ہے. تو خیر باہر یہ ہو گیا تھا. اس کی ایگزامپلس آپ لوگوں نے بھیجی تھی مجھے، ٹھیک ہے. اچھا اب جملہ اسمیہ بالکل گوئنگ ٹو اینڈ ہے الحمدللہ. ایک آخری چیز ہے اور بہت اہم چیز ہے، کیونکہ اس میں بھی کنفیوز ہوتے ہیں کہ ہے تو یہ جملہ ہی، لیکن اس میں یہ کیا ہوا کہ خبر جو ہے نکرہ کی جگہ پہ معرفہ آ گئی. ٹھیک ہے، تو اب یہ ایک آخری پوائنٹ ہے جملہ اسمیہ کا جو انشاءاللہ آج ہم کمپلیٹ کر لیں گے. ہم نے پڑھا جملہ سادہ. اب میں سادہ جملہ اسمیہ پہ جا رہی ہوں. ٹھیک ہے، سادہ جملہ اسمیہ کو ریوائز کریں. دو پارٹ ہوتے ہیں، مبتدا اور خبر. صحیح ہے، یہ سب کو پتا ہے. مبتدا مرفوع، خبر بھی مرفوع. مبتدا معرفہ، خبر نکرہ. ٹھیک ہے، معرفہ پلس نکرہ کمبینیشن از اکول ٹو جملہ اسمیہ. یہاں تک سب کلیئر ہے نا؟ جی صحیح ہے. اچھا اب انہوں نے کہا ہے کہ خبر کے معرفہ ہونے کی، میں نے کہا تھا نا خبر عموماً نکرہ ہوتی ہے لیکن کبھی معرفہ بھی آ جاتی ہے. صحیح ہے، تو اب وہ ہم ایکسیپشنز پڑھ رہے ہیں کہ کیسے حالات ہوتے ہیں یا کیا چیز ہوتی ہے جملے میں کہ جس میں خبر جو ہے وہ معرفہ ہو جاتی ہے. سمجھ آ گیا کہ ہم کیا پڑھ رہے ہیں؟ جی ٹھیک ہے. خبر معرفہ، خبر نکرہ ہوتی ہے عموماً، لیکن خبر کبھی معرفہ بھی ہو جاتی ہے. اس کی ایکسیپشنز کی کیا ہوتا ہے کہ جس کی وجہ سے خبر معرفہ ہو جاتی ہے. یہ دو ایکسیپشن جو ہے وہ معرفہ ہوگا، یعنی دونوں پارٹ اس کے معرفہ ہو گئے. یہ پڑھ رہے ہیں بالکل دونوں پارٹ کیسے معرفہ ہو گئے یہ پڑھ رہے ہیں. ٹھیک ہے، ایک تو بہت عام سی بات جو میں نے آپ کو شروع میں ہی بتا دی تھی کہ ظاہر ہے اگر خبر کسی کا اسم علم ہوگا تو وہ اس کو تو آپ نکرہ نہیں کر سکتے نا. کسی کا نام اگر آ گیا ہے، زینب آ گیا یا یوسف آ گیا، تو خبر ظاہر اسم علم ہے نا. تو اسم علم ہم نے پڑھا ہے کہ یہ تو معرفہ ہی ہوتا ہے. کسی کے نام کو آپ چینج نہیں کر سکتے، نکرہ نہیں کر سکتے اس کو. صحیح ہے، یہ تو ہم پڑھ چکے ہیں. میں نے آپ کو شروع میں بتا دیا تھا کہ اگر کسی کا نام آ جائے گا تو اب اس میں آپ دیکھیں ہوا بھی معرفہ ہے کیونکہ یہ کیا کہتے ہیں ضمیر ہے، اور یوسف جو ہے کیونکہ اسم علم ہے تو یہ بھی معرفہ ہے. تو خبر ہو گئی معرفہ. جی ٹھیک ہے نا، وہ یوسف ہے یہ یا وہ زینب ہے. ٹھیک ہے، تو اگر کسی کا ایک ایکسیپشن کیا ہو گئی کہ اگر خبر اسم علم ہو، صحیح ہے، تو خبر کیا ہو جائے گی؟ معرفہ ہو جائے گی. مجبوری ہے کیونکہ اس کے علاوہ کچھ کر نہیں سکتے، اس کو نکرہ کر نہیں سکتے. نکرہ کو تو معرفہ بنا سکتے نا ال لگا کے، لیکن ایک نام ہی کسی کا ظاہر ہے وہ معرفہ ہی ہوتا ہے. نام اسم علم سارے معرفہ ہوتے ہیں تو اس کو چینج نہیں کر سکتے. اگر آ گیا جملے میں کسی کا نام تو پھر ہم اس کو چینج نہیں کر سکتے. ٹھیک ہے، یہ بات سمجھ آ گئی؟ جی. دوسرے ایکسیپشن یہ بہت اہم ہے کیونکہ نام سے تو آپ پہچان لیں گے. خبر کے معرفہ ہونے کی استثناء نمبر 2، حصر کا اسلوب. حصر کی کیا میننگ ہے بتاتی ہیں اکثر استاذہ؟ کلمہ حصر. کلمہ حصر کو تو ابھی چھوڑے، یہ رائٹ پر جو لکھا ہے نا وہ پڑھتے ہیں پہلے. حصر کیا ہوتا ہے؟ جیسے ہم بولتے ہیں نا کہ محاصرہ کرنا. محاصرہ کا ورڈ سنا ہے نا، میں آ جانا ہے، اختیار میں آ کسی جانا کے یا گھیرے میں آ جانا. ٹھیک ہے نا، کسی کے گھیرے میں آ جانا. ٹھیک ہے، تو اگر جملے میں حصر کا اسلوب ہے نا، اس کو حصر کا ورڈ کہتے ہیں.
اگر جملے میں حسر کا اسلوب پیدا کیا جا رہا ہے تو بھی جو ہے خبر جو ہے وہاں پر ہماری معرفہ ہوگی. کیسے؟ مبتدا اور خبر کیا کریں گے؟ مبتدا اور خبر کے درمیان متعلقہ ضمیر، یعنی کہ متعلقہ ضمیر کیا ہوگی کہ جو مبتدا کی جنس اور عدد ہوگا وہی پھر اس کی سے ریلیٹڈ ہم ضمیر ڈالیں گے، ڈال کر خبر کو معرفہ کر دیتے ہیں. یہ کیا مطلب ہوا؟ زید اچھا اگر یہ ہوا کہ میں ضمیر یہاں سے ہٹا دوں، میں اگر بولوں زیدن العالم، زید عالم ہے، ٹھیک ہے. یہ اچھا ابھی یہاں پر جو ہے سمپل جملہ اسمیہ بنائیں جس کے اندر خبر کو معرفہ نہیں نکرہ رکھیں. زیدن عالم، ٹھیک ہے. ال بھی نہیں آئے گا نا کیونکہ ہم نکرہ بنا رہے ہیں. زیدن عالم، زید عالم ہے، ٹھیک ہے. لیکن ہم بولیں کہ زید ہی عالم ہے، یہ حسر ہو گیا اس کے اندر کہ اور کوئی عالم ہے ہی نہیں، زید ہی عالم ہے، ٹھیک ہے. یہ ہی کا پھر ترجمہ کریں گے اس کے ساتھ. تو پھر ہم کیا کریں گے؟ دو کام کریں گے. ایک کیا کریں گے؟ زید سے ریلیٹڈ ضمیر کیا ہوگی؟ ہوا کی ہی ہوگی نا، ظاہر ہے کیونکہ زید جو ہے وہ واحد اسم ہے اور جو ہے وہ مذکر اسم ہے، تو ہوا کی ضمیر آئے گی. اس سے اس کو فالو کرے گی یہ ضمیر نا. اور دوسرا کام کیا کریں گے کہ عالم ان کو اب العالم کر دیں گے، تو اس کی تنوین بھی لائٹ ہو جائے گی اور ال لگ جائے گا. زیدن هو العالم، صحیح ہے. تو اس کا ایک سادہ جملہ تھا زید عالم ہے، ٹھیک ہے. اب زید عالم ہے، کوئی اور بھی عالم ہو سکتا ہے، کچھ بھی ہو سکتا ہے، زید کچھ اور بھی ہو سکتا ہے، زید عالم ہے، ٹھیک ہے. ہم نہیں کہتے زید عالم ہے، لیکن ہم بولے زید ہی عالم ہے. اس میں ہی کا جو ایمفیسائز کر رہے ہیں نا ہم کہ زید ہی عالم ہے. یہاں پر جو بہت سارے لوگ بیٹھے ہیں ان میں اور کوئی عالم نہیں ہے، زید ہی عالم ہے، ٹھیک ہے. تو یہ ایک ہم نے حسر کا اسلوب پیدا کر دیا، ایک حسر کا مطلب اس میں حسر پیدا کر دیا ہے کہ اب ہم زید پہ ہی ایمفیسائز کر رہے ہیں کہ وہی عالم ہے، صحیح. تو اس میں وہ کیا ہے؟ کیا اس میں وہ کا ترجمہ یہ ہوا کی ضمیر ہے. جی ہوا کی ضمیر تو ہے، لیکن اس جملے میں ہم اس کو دیکھیں تو یہ کیا بن رہا ہے؟ جملہ اس میں زید مبتدا ہے نا، زید مبتدا ہے، عالم خبر ہے. گیا ہوا کو ہم بولیں گے ضمیر فصل، ضمیر فصل جو کہ حسر کے لیے ہے، ٹھیک ہے. اس طرح کے مائک میوٹ کریں اپنے جہاں سے. اس طرح کے جو وہ ہے نا آیات، وہ بہت آئی ہیں اور ہم نے آپ کو بھیجے جی ایگزیکٹلی یہ آیتیں بہت آئی ہیں. جیسے انہم المفسدون. ابھی میں آپ کو ایگزامپل بتاتی ہوں نا، ٹھیک ہے. تو یہ پڑھانے کا مقصد ہی یہی ہے کہ اب آپ دیکھیں کہ بھئی دو نظر آ رہے ہیں. اللہ هو السمیع العلیم ہے نا. اللہ نارمل جملہ ہوتا تو اللہ سمیع علیم ہوتا، اللہ سمیع ہے، سننے والا ہے، جاننے والا ہے. لیکن آپ دیکھتے ہیں اللہ پھر ہوا کی ضمیر آ رہی ہے، اللہ ہوا اور پھر السمیع العلیم آ رہا ہے. دو خبریں آ رہی ہیں جو کہ ال کے ساتھ آ رہی ہیں. تو آپ اس کو پھر ہم بولیں گے کہ یہ جملہ اس پہ نہیں ہے کیا؟ نہیں، کیونکہ ابتدا جملہ جو ہے اسم سے ہو رہا ہے تو جملہ اسمیہ ہی ہے. تو پھر یہ کیا ہوا اس کے اندر؟ سمجھ آ رہی ہے یہ بات؟ جی اس میں اور کون کون سی ضمائر آئیں گی؟ اس میں ابھی میں آپ کو بتاتی ہوں نا، ریلیٹڈ ہی آئیں گی. جو مبتدا ہوگا نا اسی کے جنس اور اسی کے عدد کے حساب سے وہ ضمیر آئے گی، صحیح ہے. اگر تو یہاں مبتدا جمع کا ہے تو پھر یہاں ضمیر بھی جمع کی آئے گی، صحیح ہے. تو ابھی اس کو بس پہلے سمجھ لیں، میں ابھی ایگزامپلس دکھاتی ہوں آپ کو. سمجھ آ گئی ہے یہ بات؟ جی جی یہ تو مجھے لگتا ہے آسان ہو جائے گا اور جی بالکل، کیونکہ یہ اس کو اسکپ نہیں کر سکتے تھے. آپ کو بہت ساری جملوں میں آیتوں کی اینڈنگ اسی پہ ملے گی. جیسے کہ ہمارا کلمہ ہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، تو اس میں جو وہ ہے لا الہ الا اللہ، یہ لا الہ الا اللہ سے ڈفرنٹ ہے نا، بالکل ڈفرنٹ ہے، بالکل ڈفرنٹ ہے. صرف محمد رسول اللہ سادہ جملہ اسمیہ ہے. اس میں جو لا ہے وہ بالکل لا نفی نہیں ہے، یہ دوسرا لا ہے یہ، ٹھیک ہے. یہ اس کو ابھی آپ چھوڑ دیں، کوئی اور ایگزامپل دیکھ لیتے ہیں، ٹھیک ہے. اچھا یہ دو طریقے ہیں جس سے جملہ اسمیہ میں حسر پیدا کیا جاتی ہے، یعنی کہ ہی کا جو یا صرف کا یہ جو لکھا ہوا ہے نا، صرف کا جو ہے مفہوم پیدا کیا جاتا ہے. ایک تو یہ طریقہ میں نے بتا دیا آپ کو کہ کیا کریں گے، دو کام کریں گے. مبتدا تو ویسے ہی رہے گا لیکن اسی کی عدد اور جنس کے مطابق اس میں ضمیر ایڈ کریں گے اور خبر کو معرفہ کر دیں گے، صحیح ہے. تو اس میں حسر کا اسلوب پیدا ہو جائے گا. دوسرا ایک ہوتا ہے، یہ ایک پورا ایک سمجھے کلمہ ہے، اس کو بولتے ہیں کلمہ حسر، ٹھیک ہے. سنا ہی ہوگا آپ نے انما، ٹھیک ہے بیسیکلی یہ انا اور ماں کا کمبینیشن ہے. انا جو ہم نے تاکید والا پڑھا تھا نا، انا اور اس کے ساتھ پلس ماں ہے، یہ دونوں کو ملا کے لکھ دیتے ہیں تو انا ماں بن جاتا ہے، صحیح ہے. یا تو انما لگا دیتے ہیں
ٹھیک ہے، اس سے پہلے جملے سے پہلے جو بھی جملہ اس میں سادہ ہوتا ہے نا اس سے پہلے، لیکن یہ کوئی بھی اثر آپ کو اعرابی تبدیلی نہیں دے گا، یعنی کہ زید وہی اپنی حالت میں رہے گا. نارملی تو انا جو ہے اس کو منسوب کر دیتا ہے، لیکن انما کچھ بھی نہیں کرتا کیونکہ ماں بیچ میں آ گیا ہے نا، تو انا کا اثر سمجھے ختم ہو گیا. تو جملہ بالکل ویسے کے ویسے ہی رہتا ہے، سادہ جملہ ہی اسمیہ رہتا ہے، لیکن ہم حسر پیدا کرنے کے لیے اس سے پہلے انما لگا دیتے ہیں بس. تو یہ دو طریقے ہیں جس سے ہم جملے میں حسر کا مفہوم پیدا کرتے ہیں، یعنی کہ بہت امفیسائز کر کے کہ آپ کو پتہ ہے اس کا ترجمہ اگر آپ بالکل لٹرل انما کا ترجمہ تو نارمل ہمارے جو جوز ہے اس میں بے شک کر کے ہی کیا جاتا ہے، بے شک زید عالم ہے یا صرف زید عالم ہے. لیکن اس انما کا جو لٹرل میننگ ہوتے ہیں نا، اگر کبھی آپ کوئی ورڈ ٹو ورڈ ایسا کوئی قرآن دیکھیں جس کے اندر گرامیٹیکلی ترجمہ ہوا ہوتا ہے نا، کچھ قرآن ایسے بھی ہوتے ہیں کہ جس کے اندر گرامیٹیکلی ترجمہ ہوئے ہوتے ہیں، تو اس کا جو ترجمہ ہوتا ہے نا انما کا، اس کا ترجمہ ہوتا ہے کچھ نہیں سوائے اس کے کہ، یا حقیقت تو یہ ہے کہ، یہ ہے اس کا ترجمہ، یعنی کہ کچھ نہیں، اس کے علاوہ کچھ اور بات ہے ہی نہیں. اتنا امفسائز ہے اس کے اندر کہ بے شک زید ہی عالم ہے، کچھ نہیں سوائے اس کے، یا بے شک اس کے علاوہ حقیقت تو یہ ہے کہ. سمجھ آ رہی ہے؟ اتنا امفسائز ہے اس کا جو لٹرل ترجمہ ہوتا ہے، لیکن ہمارے جو جوز ہوتے ہیں یا جو نارمل قرآن میں ترجمہ اس کا بے شک کر دیا جاتا ہے. صحیح ہے، تو یہ میں آپ کو گرامیٹیکلی اس کا ترجمہ بتا رہی ہوں کہ اس کا ترجمہ یہ ہوتا ہے. آگے اس کی ایگزامپلز دیکھ لیتے ہیں تو انشاءاللہ سمجھ آ جائے گا. جی اچھا، اب ایک ایک کر کے کر لیتے ہیں یہ سارے سینٹنسز، ون بائی ون شروع کیجئے. صبا ہیں کلاس میں؟ جی سسٹر اسما میں ہوں. اچھا، پہلا جملہ کیجئے اور آپ مجھے ٹائپ بھی بتائیں گی کون سا جملہ ہے، اور اس کو اینالائز بھی کیجئے. جی پہلا ہے فہل انتم شاکرون. فہل تو کیا، انتم تم، شاکرون تم. ہاں، اس سے پہلے بتائیے فا تو حرف عطف ہو گیا، فا اور واو تو حرف عطف ہوتے ہیں، ٹھیک ہے. حل کیا ہے؟ یہ سوالیہ جو بنا دیتا ہے. ٹھیک ہے، تو یہ کیا ہو گیا جملہ اسمیہ سوالیہ. سوالیہ. ٹھیک ہے، حل لگانے کے بعد، ایک منٹ، حل لگانے کے بعد کوئی چینج آتا ہے جملے میں، نصب یا خبر میں یا مبتدا میں؟ نہیں آتا نا. نہیں آتا. ٹھیک ہے، تو انتم اس کا مبتدا ہے. ٹھیک ہے، اب یہ دیکھیں ڈی اٹیچ ضمائر ہے نا، مرفوع آئی ہے. صحیح ہے جی. تو یہ کیا ہو گیا اس کا مبتدا. مبتدا. ٹھیک ہے، اور انتم کیونکہ جمع کا صیغہ ہے نا، تم سب، تو خبر بھی کیا آئے گی؟ پلس آئے گی، پلس آئے گی، وہ بھی جمع آئے گی. وہ بھی جمع آئے گی. ٹھیک ہے، اور وہ بھی جمع آئے گی تو شاکر کی جمع کیا ہوتی ہے؟ شاکرون. شاکرون. صحیح ہے، اور کیونکہ کیا ہوتی ہے؟ مرفوع ہوتی ہے، اور کیونکہ نارمل جملہ اسمیہ ہے تو مرفوع ہے اور نکرہ ہے. جی جی. تو اب آپ اس کو کیسے ایکسپلین کریں گی کہ میں آپ کو اگر یہ جملہ دے دوں ایگزام میں، ہاں تو آپ کیا کریں گے اس کو؟ آپ یہ بولیں گے کہ سادہ جملہ ہے، جملہ اسمیہ سوالیہ ہے، جملہ اسمیہ نافیہ ہے، جملہ اسمیہ تاکیدیہ ہے، کون سا ہے؟ جملہ اسمیہ سوالیہ. ٹھیک ہے، یہ جملہ اسمیہ سوالیہ ہو گیا، اس کا مبتدا انتم ہے، اس کی خبر شاکرون ہے. صحیح ہے. جی جی. نیکسٹ بشرا. تو سسٹر اس کو وہ نہیں بنائیں گے پھر ہم؟ نہیں میں آگے ہیں ایگزامپلس میں بتا رہی ہوں، اس میں ایک کر لیتے ہیں. اچھا اچھا، تھوڑی پریکٹس ساری چیزوں کی کرا دوں نا. جی بشرا ہے. جی 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 میں ہوں. ہاں جی، یہ بھی جملہ اسمیہ ہے. بالکل. اور کون سا ہے؟ ٹائپ بتائیں. یہ نارمل جملہ اسمیہ ہے. ٹھیک ہے، انا آیا ہے، انا نہیں آیا. انا ہوتا تو ہم کیا بولتے؟ انا. یس، اس میں انا آیا. انا ہوتا تو تاکیدیہ ہوتا. تاکیدیہ ہو جاتا. انا ہوتا تو جملہ اس میں تاکیدیہ ہوتا. تاکیدیہ ہوتا. تو تاکید. یہ انا جو ہے کیا ہے؟ یہ انا ہم نے جو 6 حروف پڑھے ان میں سے کوئی ہے؟ جی، حروف مشبہ ہے یہ. ٹھیک ہے، اس نے کیا کیا؟ اس کا کوئی اثر ہوتا ہے؟ جی، اس نے مبتدا کو جو کہ اللہ ہے اس کو نصب دے دیا ہے. بالکل دے دی. اب یہ وہ بات آ گئی جو میں آپ کو بتا رہی تھی حسر کے لیے. دیکھ رہے ہیں یہ ہوا کی ضمیر آ گئی ہے. ہاں جی، آگے. ٹھیک ہے، تو اس کے بعد کیا ہوا کہ ہم نے اس میں جملے میں حسر کا اسلوب لے کر آئے ہیں. حسر یعنی کہ بہت تاکید ہی سمجھ لیں ایک طرح کی. جی. اور اس کے بعد کیا ہوا کہ اس کی خبر آپ دیکھ رہے ہیں العلی الکبیر دونوں جو ہے معرفہ میں چلی گئی ہیں. اچھا، دونوں کو کیا ہے معرفہ میں، صرف العلی کو نہیں، دونوں کو ہو جائے گا. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے، دونوں ہی خبریں اس کی جو ہے العلی الکبیر دونوں ہی جو ہے اس کی معرفہ میں چلی گئی. معرفہ میں چلی گئی. تو اب اس کو کریں اینالائز. حرف عطف ہے سب سے پہلے. اور انا
बेशक अल्लाह अल्लाह हुआ वही जब ज़मीर आ जाएगी ना तो तर्जुमा ही या वही अल अलियु बुलंद मर्तबा या बुलंद, अल कबीर बहुत बड़ाई वाला है। ठीक है, अब इसको और इस तरह से एनालाइज करेंगे कि हर्फ मुशब्बा अन्ना, इसका इस्म अन्ना अल्लाह, ठीक है, इसको अब हम मुब्तदा ना कहें क्योंकि मुब्तदा हमारा सादा जुमले में मरफू होता है, ये नसब हो चुका है। इस्मु अन्ना अल्लाह और खबरू अन्ना अल अलियु अल कबीर, ठीक है, और हुआ जो है ज़मीर फसल, ठीक है, फा सॉद लाम, हाँ जी, फसल। फासले से ना, ये फसल है, ठीक है। फा सॉद लाम से। अच्छा हिरा, जी आप कीजिए नेक्स्ट वाली। ये है इसम जुमला ताकीदिया है ये, इन्ना और इन्ना की वजह से जो इसका मुब्तदा अल्लाह है उसके ऊपर नसब आ गया, नसब हालत में चला गया वो। और ला गनीयुन जो है वो इससे जो है वो इसकी खबरू इन्ना है बिल्कुल, लेकिन ये नकल हालत में है क्योंकि इसमें हमने कोई हसर का मफहूम पैदा करने के लिए ज़मीर फसल नहीं आई ना बीच में, ठीक है, तो ये नॉर्मल ही जुमला इस्मिया मतलब ताकीदिया है और इसमें कोई चेंज नहीं आता। नकरा नहीं होगी इसकी खबर क्योंकि हमने इसमें कोई ज़मीर का इजाफा नहीं किया है, लेकिन इन्ना की वजह से हमने लाम ऐड किया ताकीदिया। हाँ लाम, क्योंकि इन्ना के साथ लाम ताकीद आ सकता है, ठीक है, आ भी सकता है नहीं भी, लेकिन आ जाता है, ठीक है, इन्ना के साथ आ सकता है, तो और ये इस ताकीद के खबर रही वो रफा हालत में रही क्योंकि उसके ऊपर कोई चेंज नहीं आता, कोई चेंज नहीं आता। इन्ना जो है सिर्फ अपने मुब्तदा को नसब देता है, खबर पे कोई चेंज नहीं आता, सही है। तो इन्नल्लाह लगनियुन, बेशक अल्लाह अलबत्ता बेनियाज है, ठीक है, ला का तर्जुमा हम अलबत्ता ही कर देते हैं ना जी, सही है। तो ये इस तरह से इसको हम एनालाइज कर लेंगे, ठीक हो गया। अच्छा और कौन रह गया? सिस्टर वजीहा है आज क्लास में? जी सिस्टर वजीहा है क्लास में? जी जी मैं बोल रही हूँ। अच्छा जी, करेंगे आप? लास्ट क्लास में नहीं थी आप शायद? लास्ट क्लास में मैंने बहुत देर से काम किया था, सॉरी। अच्छा सही है, ठीक है। इस वाले वल काफिरुना हुमुज़ ज़ालिमून को जरा एनालाइज करें प्लीज। ओके, जुमला इसमिया है ये, ठीक है, और नॉर्मल है, सादा जुमला है, क्या है? ये नॉर्मल लग रहा है। हाँ, सादा ही है, बस ये कि हसर का अस्लूब है इसके अंदर, क्योंकि हम की ज़मीर आपको नजर आ रही है। काफिरू तो इसका मुब्तदा हो गया, ठीक है, इससे आगे पीछे कोई भी नहीं है, माँ भी नहीं लगा हुआ, इन्ना भी नहीं लगा हुआ, सवाल के लिए कोई हल भी नहीं लगा हुआ, ठीक है ना, लेकिन बीच में हमें एक ज़मीर नजर आ रही है। मुझे इसमें एक चीज पूछनी थी, अगर इसमें ये वाह लगा हुआ है तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता? नहीं, वाह तो अतफ के लिए होता है, दो जुमलों को ज्वाइन करने के लिए होता है, वाह और फा। चले सही, ठीक है जी, ओके। ओके, तर्जुमा करो। नहीं, आप इसको थोड़ा सा भी एनालाइज करें कि अल काफिरूना इसका मुब्तदा है, ठीक है, और मुब्तदा की हालत क्या है यहाँ पर? मुब्तदा जमा है और मंसूब, कौन सी तीसरी वाली स्टेट होती है वो? मरफू है ना, मरफू होना आ रहा है ना, मरफू है और मारिफा भी है अल के साथ, ठीक है ना, तो ये मुब्तदा हो गया हमारा, ठीक है। अब ये हुम क्या है इसके अंदर? ये हो गया हमारा खबर, खबर हो गई। अभी मैंने आपको बताया था ना कि जो ज़माइर बीच में ऐड हो जाती है मुब्तदा और खबर के बीच में, वो हसर के लिए आती है, ठीक है, और उसके बाद वो क्या होता है, दो काम करते हैं जब हम किसी जुमले में हसर का मफहूम लाते हैं। एक तो ये कि बीच में, अब मैंने कहा था मुताल्लिका ज़मीर, अब जो सिस्टर मेरे ख्याल फातिमा पूछ रही थी ना, देखिए ये जमा है ना काफिरूना, तो इससे रिलेटेड ज़मीर भी हुम की आई, हु नहीं आई, सही है, तो वो जमा की ही ज़मीर आएगी हुम, और खबर क्या हो गई, ये भी नकरा से मारफा हो गई, ज़ालिमून से अज़्ज़ालिमून हो गया ये जी, सही है। तो इसको कैसे एनालाइज करेंगे कि अल काफिरूना मुब्तदा है, हुम ज़मीर फसल है, ठीक है, जो कि हसर के लिए लाई गई है, और अज़्ज़ालिमून जो है नकरा की जगह मारफा होके खबर है जी, सही है। तो तर्जुमे में क्या चेंज आएगा? ही का मफहूम आ जाएगा जी, करें तर्जुमा। और काफिर जमा वाली फॉर्म में वही जालिम है, ठीक है, और काफिर अगर नॉर्मल बनाते हैं तो क्या बनाते हैं? अल काफिरूना ज़ालिमूना, काफिर जालिम है,
جی یہ نارمل جملہ ہوتا ہے. لیکن جب ہم نے ہم کی ضمیر فصل ایڈ کی اس کے اندر تو کیا ترجمہ بنے گا؟ اور کافر وہی ظالم ہے. تو بہت ہم امفسائز کر رہے ہیں یا بہت حسر کا مفہوم آیا اس کے اندر کہ وہی تو ظالم ہے اور کون ہے؟ وہی تو ہے ظالم. جی ٹھیک ہے, تو یہ چینج آتا ہے اس کے اندر. صحیح. نیکسٹ اسما. یہ جملہ اسمیہ سادہ ہے اور حروف عطف شروع میں آ رہا ہے. اور واللہ اس میں آپ کو حسر کا مفہوم نظر نہیں آ رہا؟ جی حسر کا مفہوم ہوا ہے نا, ہوا. جی جی ہوا کی وجہ سے اس میں دو چینجز آئے. ایک تو حسر کے لیے ہوا کی ضمیر ایڈ کی اور ایک دوسرے یہ کہ ہم نے خبر کو نکرہ کی جگہ معرفہ کر دیا. جی ٹھیک ہے. اور السمیع العلیم وہی سننے والا جاننے والا ہے. ٹھیک ہے. تو اللہ اس کا مبتدا اور یہ جملہ سادہ ہے. ٹھیک ہے, لیکن حسر کے لیے جو ہے ہوا کی ضمیر ایڈ کی گئی ہے. اللہ اس کا مبتدا ہو گیا, ہوا جو ہے ضمیر فصل. ٹھیک ہے, اور السمیع اور علیم خبر 1 اور خبر 2. سسٹر جس کی خبریں آئیں گی بعد میں اس کے ضمیر فصل کے بعد جتنی بھی ان کو خبریں تو بہت ساری بھی آ سکتی ہیں. آپ سمیع العلیم الکبیر جو بھی لگانا چاہیں سب کے معرفہ کر دینا ہے پھر اگر سب کو. جی 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 سب معرف ہوں گی. ٹھیک ہے, صحیح ہے. اور جو ہے وہ اچھا کیا میں کہہ رہی تھی, خیر اللہ هو السمیع العلیم. صحیح ہے, اور اللہ وہی سننے والا جاننے والا ہے. صحیح, تو وہی کا آ جائے گا اس کے اندر ترجمے میں. کون رہ گیا؟ فاطمہ رہ گی. جی چلیے آخری. یہ جملہ اسمیہ نافیہ ہے. نافیہ ہے بالکل. اور جو نافیہ ہوتا ہے وہ خبر کو کنورٹ کر دیتا ہے نصب میں. ٹھیک ہے, لیکن کبھی اس پہ ہم با کا اضافہ کر دیتے ہیں تو پھر کیا ہوتا ہے؟ وہ مزید اس کے اوپر ایمفسائز کرنے کے لیے ہوتا ہے. ماں کی خبر پہ با کا اضافہ کر سکتے ہیں اور وہ پھر اس کو مجرور کر دیتا ہے نا. ٹھیک ہے, مجرور. جی تو اب بتائیے ماں. ٹھیک ہے, ماں جو ہے حرف نافیہ کے لیے آ گیا. صحیح. انتم کیا ہے؟ تم سب. یہ مبتدا ہے. مبتدا ہے. ٹھیک ہے, ماں کا اثر مبتدا پہ نہیں ہوتا. جی مبتدا پہ نہیں ہوتا کیونکہ خبر سے ریلیٹڈ ہے تو اس کا اثر خبر پہ ہوتا ہے. اور جب خبر پہ با کا اضافہ ہو جاتا ہے تو وہ پھر جر میں چلی جاتی ہے. جر میں چلی جاتی ہے. تو یہ کیا ہو گیا؟ بمعجزین. یہ جر ہے. جی اینا ہے نا. اینا. ٹھیک ہے, اینا تو نصب بھی ہوتا ہے. کیسے پہچانیں گے جر ہے؟ یہ اس کے پیچھے وما کی وجہ سے, ماں کی وجہ سے, اور نہیں سوری بی کی وجہ سے. یہ جو با ہوتا ہے یہ بیسیکلی حرف جر والا ہی با ہوتا ہے. جی حرف جر ہے. تو ترجمہ کریں. اور نہیں تم سب عاجز کرنے والا ہے. اور نہیں ہو تم سب عاجز کرنے والے. ٹھیک ہے, صحیح ہے. یہاں تک ہو گیا سب کا سمجھ آ گیا ہے. چلیں 2 نفل شکرانے کیا تھا کریں جا کے جملہ اس میں کمپلیٹ ہو گیا. الحمدللہ کرنے چاہیے. انما والی کوئی ایگزامپل بھی کروا دے. کون سی والی؟ انما والی. اچھا میرے پاس ابھی یہاں آ نہیں رہی, تھوڑا سا ابھی ہمارے پاس ٹائم ہے نا تو ابھی ہم ڈھونڈ لیتے ہیں. ہوم ورک کیا ہوگا؟ یہی ہوگا. یہ تو کر ہوم ورک میں ابھی دیکھتی ہوں نا. ابھی صبر کریں, پہلے ابھی ٹائم ہے نا, ابھی ہم یہاں کرتے ہیں تھوڑی سی ایگزامپلس. ٹھیک ہے, تو ابھی میرے پاس نا فی الحال تو یہ کیونکہ کل سبحان اللہ ہم لوگ بہت بزی تھے تو جو ہے میں نے یہ ساری نکالی تھی اس کی ایگزامپلس نا. تو ابھی ہم قرآن سے 1-2 ایگزامپل جتنا ہمارے پاس ٹائم ہے نا ابھی نکال لیتے ہیں. صحیح. اور جو ہے پورے جملہ اسمیہ میں کہیں کسی کو کوئی ڈیفیکلٹی, کیونکہ اب میں نیکسٹ ویک انشاءاللہ دوسرا ٹاپک شروع ہوگا ہمارا, تو پھر یہ نہیں ہم پھر کریں گے. ٹھیک ہے نا, اس میں ابھی جس کو جو بھی ڈیفیکلٹی ہے ابھی ہمارے پاس ٹائم ہے, اس کو بھی ہم دیکھ لیتے ہیں. ٹھیک ہے, قرآن سے نکال لیتے ہیں ایگزامپلس. میں آپ کو 1-2 بتا دیتی ہوں. قرآن کھول لیجیے. تو ہم نے حسر والی ہی کرنی ہوں گی نا ہوم ورک میں بھی. دیکھ لیتے ہیں ابھی, میں بتاتی ہوں آپ کو کیا کرنا ہے. ٹھیک ہے, جہاں پہ جو مجھے لگے گا کہ آپ لوگوں کو ضرورت ہے پریکٹس کی میں وہ دے دوں گی. ٹھیک ہے. اچھا سورہ بقرہ ہی سٹارٹ کرتے ہیں. سورہ بقرہ نکال لیجیے آپ لوگوں کے پاس اگر کہیں کھلا ہوا ہے تو. سورہ بقرہ کی آیت نمبر دیکھتے جاتے ہیں. کیا ڈھونڈ رہے ہیں ہم؟ تو ہم بھی ساتھ یہ ساری جو ہے آج جو ہم نے پڑھا نا حسر کے لیے, جس میں یہ ہوا کی ضمیر یا ہم کی ضمیر جو جمع فصل یا انما کی کوئی ایگزامپل آیا نمبر 13 ہے. بتائیے.
12 میں بھی ہے انہم هم المفسدون. ٹھیک ہے. آیت سورہ بقرہ کی جی سورہ بقرہ کی. صحیح ہے. 12 آیت نمبر 12 آیت نمبر 12 میں بھی ہے اور 13 میں بھی ہے. انہم ہے وہ انما نہیں ہے. انما جو ہے 173 لیکن ذرا دور ہے. لیکن ابھی ایک منٹ رکیں. یہ انہم هم المفسدون یہ کیا بنا؟ اسی کو دیکھ لیتے ہیں نا. آیت نمبر 12 نکالیے سب نے سورہ بقرہ کی. جی ٹھیک ہے. اللہ کو چھوڑ دیں, اللہ کو ہٹا دیں. انہم هم المفسدون کون سا جملہ ہے؟ یہ حسر والا حسرون اثر والا ہے لیکن انہ لگا ہوا ہے تو جملہ تاکیدیہ ہے. تاکید ہے. ٹھیک ہے نا. انہم اچھا انہ نے اب اس کو اینالائز کریں. انہ نے کیا کیا؟ اپنے مبتدا کو نصب دیا تو ضمیر کی فارم میں آ کے اٹیچ ہو گیا. جی ٹھیک ہے. اور ہم جو ہے ضمیر فصل آ گئی اثر کے لیے. ٹھیک ہے. تو اس نے کیا کیا؟ آگے اپنی خبر کو المفسدون کر دیا, ال میں لے گیا. ال میں لے گیا. ٹھیک ہے. بالکل. تو آپ یہ سمجھیں کہ اس میں کتنی تاکید ہے, کتنا حسر ہے. انہ بھی آ گیا اور ضمیر فصل بھی آ اگر گیا. یہ انا نہ ہوتا تو یہ اس کی جو خبر وہ ہے ال میں بھی نہ ہوتی, نکرہ میں ہوتی. حال میں بھی نہیں ہوتی. لیکن آپ کو کہیں نظر بھی آئیں گی ایسی ایگزامپل, ان کو بھی چھوڑ دیجیے گا, وہ پھر بہت آگے کی بات ہے. ہم سادے والے جملے جو ابھی ہم نے پڑھا ہے نا, ہم بس اپنے ٹاپک پہ رہتے ہیں. ٹھیک ہے. کہیں ایسا ہو سکتا ہے آپ کو نظر آ جائے کہ یہ تو ضمیر فصل آ گئی لیکن خبر نہیں گئی اس کے اندر. تو ایسی ہیں ایکسیپشن بھی کہیں نا, اس میں کوئی اور ریزن ہوگا, کوئی اور چیز ہوگی جس کی وجہ سے یہ ہوا ہوگا. صحیح ہے. تو ابھی یہ والی ایگزامپل پوری ہے نا جو ابھی ہم نے کیا ہے. بالکل صحیح ہے. اور اچھا ابھی یہ دیکھیے یہ ولاکن ہے, یہ ولاکنہ نہیں ہے یہ آگے. جی صحیح ہے نا. تو آگے فوراً دیکھا آپ نے فیل آ گیا ہے, اس کا کہیں اسم نہیں آیا. صحیح ہے. تو یہ وہ شد والا نہیں ہے, اس لیے اس کو ابھی آپ نہیں, ہم اس کو ٹچ کریں گے کہ یہ وہ ولاکنہ نہیں ہے, یہ کن ہے, یہ لائٹ ہو گیا ہے. صحیح ہے. اچھا سسٹر آیا نمبر 18 میں نے اگر آپ دیکھیں تو اس میں فہم ہے, بس وہ لا یرجعون نہیں وہ لوٹتے, تو یہ بھی وہی ہے فا کے ساتھ اٹیچ ہو کے جو آیا ہے. نہیں, اس میں یہ ہوا یہ ہے کہ ہم جو ہے اس کی, اب یہ جو ہم ہے نا یہ اس کا مبتدا ہے, کیونکہ اس سے پہلے کوئی انا انا کاننا کچھ نہیں لگے ہوئے نا. تو یہ ہم جو ہے اب ہم نے دو, کیونکہ ہماری جو مرفوع ضمائر ہے وہ بھی ہم ہوتی ہے اور جو منصوب ضمائر ہوتی ہے وہ بھی ہم ہوتی ہے. تو یہ وہ والی ہے. اب آپ اس کو بولیں گے اٹیچ ہو کر آئیے تو فا نہیں آئے گا نا, فا الگ اور ہم الگ نہیں کر سکتے, تو فہم ہو گیا وہ. صحیح ہے. تو یہ جو ہے انا انا کچھ بھی نہیں ہے نا, تو وہ نظر بھی ہے, انا انا ولی نظر, ہاں کچھ نہیں ہے نا, تو اس لیے یہ ہم کی ضمیر ہے جو کہ مرفوع ہے, ڈی اٹیچ ہے, لیکن کیونکہ اس کے ساتھ فا لگا ہوا ہے اس لیے اس کو ملا کے لکھ دیا گیا ہے. سمجھ آ گئی. اور اس کا جو خبر ہے نا وہ پھر فیل ہے, تو اس لیے اس کو بھی ابھی چھوڑ دیں کیونکہ خبر کی جگہ پہ کوئی اسم نہیں آ رہا, یہ لا یرجعون فیل ہے. صحیح. صحیح ہے. اچھا آگے چلیے. 25 پہ دیکھیں آخر میں جو ایک آ رہا ہے, وَلَهُمْ فِيهَا أَزْوَاجٌ مُطَهَّرَةٌ وَهُمْ فِيهَا خَالِدُونَ, یہ دو جملے ہیں. ٹھیک ہے. 25 جی صحیح. اچھا لہم, اس میں ہم وہی ضمیر ہے مرفوع والی, اس کے ساتھ وَلَهُمْ لگا ہوا ہے تاکید کے لیے, تو اس کے اوپر بھی مبتدا پہ بھی تاکید لائی جا سکتی ہے. لہم لگا ہے, لام تاکید لگا ہوا ہے. ٹھیک ہے. یہ تو مبتدا ہو گیا. ہم فیہا ازواج مطہرۃ کیا ہے, یہ ہم کر چکے ہیں ویسے. مرکب توصیفی, ازواج مطہرۃ مرکب توصیفی ہے, تو یہ کیا خبر بن جائے گا؟ پورا کا پورا خبر بنے گا. پورا مرکب ہے اور ہے بھی مرفوع حالت میں, تو یہ اس کا خبر بن جائے گا. فیہا کیا ہے پھر اس کے اندر؟ مبتدا ہے. مرکب جاری مبتدا نہیں بنتا, بتایا تھا میں نے. متعلق ہے, متعلق ہے. ٹھیک ہے. متعلق ہے, اس کو نہیں بھولیے گا. ہم سے مبتدا خبر ڈھونڈتے رہے اور بیچ میں کوئی بہت سارے حرف مرکب جاری آ جائے تو ہم انہیں اسکپ کرنا ہے, ایسا نہیں ہے. یہ متعلق ہے پھر. صحیح ہے. میں نے مسٹیک کی بھی ہے تو مجھے یاد ہے. ہاں تو بس مسٹیک سے ہی سیکھتے نا ہم لوگ. ہم لہم میں جو ہم جو ہے اس کا مبتدا ہے, ازواج مطہرۃ اس کی خبر ہے, اور فیہا متعلق بالخبر ہے.
اوکے جی 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 ٹھیک جی ہے. صحیح. اور آگے جملہ دیکھیں, وہم فیہا خالدون, واو حرف عطف ہو گیا, ٹھیک ہے. ہم اس کا مبتدا ہو گیا, ہو گیا, خالدون کیا ہے, خبر ہے, خبر ہے, اور پھر اس میں فیہا آ گیا, متعلق, متعلق ہے. متعلق ہے. ٹھیک ہے. تو یہ دو جملہ اسمیہ ہیں, اور دونوں کی آپ اس طرح سے انالائز کریں گی کہ ایک جملہ جو ہے اس کے اندر ازواج مطہرۃ خبر ہے, مرکب توصیفی کی فارم میں, ٹھیک ہے. اور جو دوسرا جملہ ہے اس کے اندر خالدون, اونا جو ہے اس کا مرفوع فارم ہوتی ہے, اور ہم کی وجہ سے جمع آئی ہے, ٹھیک ہے. تو یہ اس کی خبر ہو گئی, اور فیہا دونوں میں متعلق ہے. متعلق ہے. صحیح ہے. صحیح ہے جی. الحمدللہ. دیکھیں ایسے اس طرح سے ڈھونڈ لیں گے نا تو پھر آپ کو اور سمجھ آ جائے گا. اچھا یہاں پر آئیے, آیت نمبر 38. آیت نمبر 38 کی اینڈنگ دیکھیں, انہو هو التواب الرحیم. یہ آگے جو آج ہم نے پڑھا تھا ٹاپک 37 کی ہے. ہاں جی, سوری 37 ہے. یس, ہاں جی, انہو هو التواب الرحیم. اس کو کریں آپ بشرا. جی. انا تو سب سے پہلے پھر وہی آ گیا, حقیق کے لیے شبہ ہے, اور ہو ضمیر لگی ہوئی ہے, جو اسم ہے اس کا, اسم ہوگا, وہ اس کا اسم ہے. ہاں جی سوری, اسی وہ کا اس کا اسم ہو گیا. ہوا وہی ہے, یہ حسر, حسر. حالانکہ اس میں افیکٹ ہے اس کی ضمیر وجہ سے, فصل, اس کو بولتے ہیں ضمیر فصل. ضمیر فصل, ضمیر فصل ہے. آگے التواب, یہ حالت یہ اس کا تواب الرحیم, یہ دونوں جو ہے نا یہ خبر ہوگی. بالکل, اور وہی مرفوع حالت میں ہے, لیکن اب جو ہے معرفہ ہے ہوا کی وجہ سے, دونوں معرفہ ہو گئی ہیں ہوا کی ٹھیک ہے, وجہ سے. کیونکہ یہ حسر ہے اس میں. تو اس میں بہت زیادہ امفسائز سمجھ لیں کہ جیسے میں نے آپ کو بتایا تھا نا کہ حسر کے لیے ترجمہ یہی ہوتا ہے کہ بس وہی ہے تواب, وہی ہے رحیم, اور کوئی ہے ہی نہیں نا, اس طرح سے ترجمہ ہوتا ہے. تو اب آپ کو یہ سمجھ آ رہی ہے بات کہ جملے میں ایکسپریشنز کیسے لائے جاتے ہیں, ذرا سے الفاظوں میں ہیر پھیر کر کے, چینجز کر کے, کوئی چیز ایڈ کر کے, کوئی چیز نکال کے, ایکسپریشنز کس طرح, کیونکہ ہم کیسے سمجھیں گے کہ اللہ کے کلام میں کہاں پہ بہت زیادہ اللہ تعالیٰ زور دے رہے ہیں, کہاں پہ اللہ تعالیٰ بہت زیادہ نفی کر رہے ہیں کسی بات کی, کہاں پہ اللہ تعالیٰ غصے میں بات کر رہے ہیں, کہاں پہ اللہ تعالیٰ بہت شفیق ہے. سبحان اللہ, سمجھ آ رہی ہیں یہ باتیں؟ جی حسر. الحمدللہ. الحمدللہ. ٹھیک ہے, چلیں. اچھا سسٹر اسما, میں ابھی آپ کو نا دیکھ یہ بتا دیتی ہوں, میں آپ لوگوں کے گروپ میں پوسٹ کر دیتی ہوں ہوم ورک نا, آپ کا جو بھی کرنا ہے, ٹھیک ہے. جزاک اللہ. جزاک اللہ خیرا. سبحانک اللہم و بحمدک, نشہد ان لا الہ الا انت, نستغفرک و نتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ